یہ کون طے کرے گا کہ کون کامیاب ہے؟ آپ کریں گے، میں کروں گا، یا وہ طے کرے گا جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے؟ وہ رب بتائے گا نا کہ کامیاب کون ہے۔ اچھا، جب نوجوان بیٹھتے ہیں تو ایک ڈسکشن کافی ہوتی ہے کہ یار سکسیسفل کون ہے، کامیاب کون ہے، کون لائف کامیاب گزار رہا ہے، کیسی جوانی گزاروں کہ پھر اگلی لائف بڑی آسانی سے گزرے، سکسیسفل لائف کیسے ملے گی۔ آج میں قرآن پاک کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو آئیے قرآن کی چند آیتیں ہیں، پارہ 18 ہے، سورہ مومنون، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ اب یہ سیکنڈ لسٹ بہت لمبی نہیں ہے، آپ کو آج فوکس کر کے بیان سنیں، یار وہ چیک لسٹ بنا لیتا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کمپلیٹ کرنے پر ریوارڈ کا اعلان ہے وہ مجھے مل جائے، اور اللہ کریم نے جن لوگوں کو کامیاب کہا میں ان کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ لسٹ کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ احادیث میں کیا خوبصورت حدیث ہے کہ پیارے آقا فرماتے ہیں آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیز چھوڑ دے، یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بیکار باتوں کی طرف متوجہ ہی نہ۔ کیوں مجھے اس گلی میں جانا ہے، اس گلی کا پتہ کیوں پوچھنا ہے، جانا ہی نہیں ہے، ساری رات بیٹھے ہیں، فضول باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا، ان فضول باتوں میں غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، بدگمانیاں ہو رہی ہیں۔ ذرا سوچیں، میرے پاس زندگی کو میں نے اتنا سستا کیوں سمجھا ہوا ہے کہ جناب میرے گھنٹوں صرف گپ شپ میں نکل جائیں گے؟ دنیا بھر کے کاروبار کی معلومات رکھنی ہے، آج سونے کا دام کیا رہا، تو ڈالر کا ریٹ کیا رہا، تو تیل کا کیا دام رہا۔ ارے بھائی، تمہارے کنویں ہیں جو تم روز تیل کا ریٹ چیک کرتے ہو؟ اپنی لائف کو کیوں فضول ضائع کر رہے ہیں؟ چلے دنیا بھی کوئی علم حاصل کر لیں، کوئی زبان سیکھ لیں، کوئی سافٹ ویئر سیکھ لیں، اپنی دنیا اور آخرت میں سے کوئی کام آنے والا کام کریں نا۔ موبائل پہ بیٹھے تو بیٹھے ہی ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ براؤزنگ چل رہی ہے، 2 گھنٹے بعد پوچھو بھائی کچھ سیکھا کچھ نہیں، بس دیکھتا رہا ایسے ہی۔ 2 گھنٹے تم نے نکال دیے۔ بزرگان دین ایک ایک سانس کی ویلیو سمجھتے تھے۔ دیکھیں، جس کا مائنڈ سیٹ بن جائے نا کہ زندگی کو پراپر گزارنا ہے، اور یوتھ سے تو میں بالخصوص گزارش کروں گا کہ خدا را اس وقت کی ویلیو بنائیے، اپنی نالج کے لیے، اپنے علم کے لیے، اپنی سکلز کے لیے، اور ساتھ ساتھ اپنی آخرت کے لیے۔ اس وقت کو ضائع نہ کیجئے، یہ یوں نکل جائے گا وقت۔ اب تو دنیا میں ایک فینومینا، ایک فارمولا بڑا مشہور ہے، یونیورسٹی آن ویل۔ لوگ ٹریول کے دوران پڑھ رہے ہیں۔ آپ یورپ جائیں، آپ نے اگر دنیا کے ملکوں کا سفر کیا ہو، ٹرین کے اندر، بس کے اندر، آپ کو کوئی موبائل پہ کھیلتا نظر نہیں آئے گا۔ نارملی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں گے، وہ کان لگا کر کوئی اسپیچ سن رہے ہوں گے، تاکہ اس آدھے گھنٹے اور گھنٹے کی کلاس کو لے کر آگے جا کے کوئی ڈپلوما حاصل کر لیں، کوئی جناب اس وقت کا بھی استعمال کر لیں۔ اور آپ دنیا کے کامیاب ترین لوگوں کی اگر لسٹیں اٹھا لیں، چاہے وہ سائنس میں کامیاب ہوئے ہوں، کاروبار میں کامیاب ہوئے ہوں، ارے اسپورٹس میں کامیاب ہوئے ہوں، یا علم دین اور فتوے کی دنیا میں کامیاب ہوئے ہوں، اگر وہ کامیاب ہوئے نا، تو آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا ہوگا۔ انہوں نے اپنے، ہم سوتے رہے، وہ کام کرتے رہے، وہ اس وقت بھی پریکٹس کرتے رہے، اور کسی نہ کسی فیلڈ میں کامیاب ہو گئے، ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بن جاتے لوگ، دنیا میں ایجاد کرتے ہیں کسی چیز کو۔ اسی طرح بڑے بڑے مفتیان کرام، مفسرین کرام، دین کا بڑا کام کرنے والے، وہ اپنی نیند سے سیکریفائس کرتے ہیں، اپنی صحت سے سیکریفائس کرتے ہیں، اپنے وقت کو ماڈیفائی کرتے ہیں، اور اسی لائف کے اندر وہ 400 سال نہیں جیے، ان کے پاس 48 گھنٹے نہیں ہیں، ہماری طرح 24 گھنٹے ان کے پاس بھی ہیں۔ وہی 60-70 سالہ زندگی نارمل لائف انہوں نے گزاری، مگر وہ کام کر دیا کہ سینکڑوں سال تک ان کا نام باقی رہتا ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ جس کو بڑا کام کرنا ہے نا، وہ فضول کام نہیں کرتا، جس کو کرنا ہی کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں ایسے، کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر یہی کرتے رہو۔ اگر کچھ کرنا ہے تو پھر اپنے ٹائم کو مینج کیجئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیاب وہ ہیں جو فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کامیاب کون ہے؟ ایمان والا۔ اے اللہ تیرا شکر ہم ایمان والے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے ایمان۔ ہم ایمان والے ہیں، یہ فرسٹ کنڈیشن کو ہم نے اچیو کر لی ہے، وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی اور وداؤٹ اینی اس کو آپ کا اسٹرگل۔ اللہ نے مہربانی کیسی کی کہ ہم کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، آنکھ کھولی تو ماں باپ مسلمان تھے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔
ہم میں سے کسی نے دعا تھوڑی کی تھی پیدا ہونے سے پہلے، یا اللہ جب بھی پیدا کیجیے مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا، بغیر مانگے اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا دیا۔ کان نے پہلی آواز سنی تو اللہ اکبر سنی۔ تو قرآن کہتا ہے کامیاب کون ہے؟ بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اب ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ کیا ایمان بھی چھن سکتا ہے؟ یہ تو نئی بات بتا رہے ہیں آپ۔ جی جناب، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی میں آپ کو پہلے ایک دعا سناتا ہوں۔ پہلے پیارے آقا کون ہیں؟ جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے نا۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا۔ ارے ان کے صدقے دین پھیلا ہے، ہم ایمان والے ان کی وجہ سے ہیں۔ مگر وہ دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اب ذرا سوچئے کہ اللہ کے حبیب یہ دعا کر رہے کہ یا اللہ دل پھر نہ جائے۔ یہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے کہ میری امت تو یہ دعا کرے نا۔ ہم نے کب دعا کی یا اللہ ایمان سلامت رکھیو، ایمان کی حفاظت رہے، خدا را اس کی حفاظت کی فکر کرے۔ یہ شیطان جو ہے نا اتنا مردود ہے کہ اس کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ وہ ہمارا ایمان سنیچ کر لے، ایمان چھین لے، کیونکہ اس نے جہنم میں جانا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں بھی ساتھ لے جائے، اور اس کے لیے اس نے بڑے پلان کیے ہوئے۔ پہلے یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں، احادیث کا بھی مضمون ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے پھر تیسرا کرتا ہے پھر، اور جب کنٹینیو کرتا رہتا ہے تو ایک وقت آتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی ہے۔ اور پھر علماء کہتے ہیں جو گناہوں والی کثرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان جو ہے وہ چھین لیا جائے۔ مذاق میں جس کو دیکھو جنت، دوزخ، فرشتوں، رسولوں، انبیاء، معاذ اللہ مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، لطیفے سنا رہا ہوتا ہے، بالکل آسان لیا ہوا ہے لوگوں نے۔ ایسا نہ کیا کرو، ہم مسلمان ہیں اور ہماری باؤنڈری ہے، زبان ہم نے ادب والی رکھنی ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ جس کا ایمان چلا گیا نا اس کی نمازیں، روزے، حج، صدقے سب ختم، وینش، نل اینڈ وائڈ۔ ایمان تو سمجھ لیں پاسپورٹ ہے، پھر جنت کا ویزا لگے گا نا، پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو کیسے جائیں گے؟ اب آگے چلتے ہیں، اللہ نے ان کی کیٹیگریز بیان کی ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ کون ہے ایمان والے؟ ان کے کام کیا ہیں؟ پہلا وصف اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع والے، فوکس کرتے ہیں، نماز کو پراپر پڑھتے ہیں۔ اب نماز پراپر طریقے سے پڑھنے والے، یہ ایمان والے وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ بڑی تعداد تو نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، خشوع و خضوع تو بات کی بات ہے نا۔ تو سوچئے قرآن کہتا ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی نماز کو پراپر طریقے سے وتھ فوکس پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، اب پراپرلی پڑھنی ہے، اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے قیام کرو۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔